خاندان میں سب سے پہلے تو ہم اسی کی بات کریں نا جی. فرد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے. فرد خاندان ہے، پھر گھر ہے، بلکہ پہلے گھر کی بات کریں. گھر میں افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. یونٹی، اتفاق، یہ اس کا شرارہ بکھر رہا ہے. جی بھائیوں کے ساتھ ریلیشن کمزور ہو گئے، بار مضبوط ہو گئے. اور اس کا ایک میں جو محسوس کرتا ہوں کہ جس چیز نے یہ آپس کے اندر جو اتفاق ہونا چاہیے اس کا جو شرارہ بکھیرا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار خود غرضی کا بھی ہے. کہ جہاں انسان کا اپنا ہی جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو آگے کر لیا ہے، پھر باقی سب پیچھے ہی رہ گیا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ واقعی یہ جو نا اتفاقی کی ریزنز ہے نا، اس میں بنیادی چیز آپ نے جو ذکر کی ہے خود غرضی، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. لیکن اصل چیز ہے، کسی سے پوچھا گیا نا کہ محبت کیا ہے، تو اس نے کہا کہ محبت احساس کا نام ہے. آپ کو اگر کسی دوسرے کی جو ہے وہ بات کا، اس کی عزت کا، اس کے جو ہے وہ اس کی خوشی کا، اس کی خواہشات کا احساس نہیں ہے، تو اٹ مینس آپ کی محبت کا جو دعویٰ ہے نا وہ کمزور ہے. صحیح. اصل رشتوں میں جب دراڑیں آتی ہیں نا، وہ ریزن یہی ہوتی ہے، احساس کم ہو جاتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، احترام کم ہو جاتا ہے، اور سیلفش ہو جاتا ہے نا جب انسان. اس کو یہ نہیں پڑی ہوتی کہ میری بہن ہے یا بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں یا والدین ہیں. وہ خود غرض ہو کے اپنی ہی ذات کے لیے سوچتا ہے، نہ اس کو کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ دوسرے کے جو ہے وہ احساسات کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کے جذبات کا احساس ہوتا ہے. وہ اپنی ہی خوشی سوچتا ہے، اپنے ہی معاملات کی بہتری سوچتا ہے، اپنی ہی واہ واہ چاہتا ہے، اپنی ہی عزت کا اس کو احساس ہوتا ہے. اپنی نیند، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی آسائشیں، اپنی راحتیں، اس کے لیے وہ بندہ خود غرض ہو کے اب وہ جو ہے وہ رشتوں میں بھی کاٹ کرتا ہے، اب وہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. اس کو یہ نہیں پڑی ہوئی کہ میرا بھائی اس کو برا لگ جائے گا، میری بہن ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا، میرے ماں باپ ہیں ان کو برا لگ جائے گا. اس کو یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ چیز مل جائے. اصل مادیت بہت آ گئی نا، مال کی محبت، مال کی ہوس، دنیا کا لالچ، مفاد پرستی، کہ مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے. اب یہ رشتوں کو توڑ کے یا رشتوں کو قربان کر کے مال اور دنیا اور اس کی ہوس میں لگا ہوا ہے. حالانکہ یہ چیز اگر اس کو سمجھ میں آ جائے نا کہ میرے حصے کا اگر کچھ میری بہن یا میرے بھائی کو مل جاتا ہے، لیٹ سے اس کو لگتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اب اس کے سوچ کے مطابق یہ تقسیم یوں ہونی چاہیے یا یہ چیز مجھے ملنی چاہیے. لیکن اگر والدین یا بھائی بہن بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ اس کو دے دیں، یہ اس کو دے دیں، یہ کر لیں، اور یہ بندہ اگر یہ سوچ بنا لے کہ میرے حصے کے 10 روپے اگر میری بہن یا میرے بھائی کی جیب میں چلے جاتے ہیں تو مجھے صلہ رحمی کا ثواب کمانے کی نیت کر لوں کہ میرے حصے کے پیسے اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں تو میں یہ نیت کر لوں میں اپنے بھائی، اپنی بہن پر یا اپنے گھر والوں پر، اپنے والدین پر میں تصدق کر دیتا ہوں. تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے تو لے کر آئے. یہ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں آج صاحب، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. 2 سگے بھائی ہیں صاحب، یہ کل ہی کی بات ہے، مجھے بتائی کسی نے. 2 سگے بھائی ہیں، ایک بھائی کرائسس میں تھا، ایک بھائی مطلب وہ سٹیبل تھا فائنینشلی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. تو ہوا کیا، ہوا یہ کہ وہ جو سٹیبل تھا نا بھائی فائنینشلی اعتبار سے، جس کے پاس پیسہ کاروبار سیٹ تھا، اس نے کچھ رقم اپنے غریب بھائی کو دی جو پریشان حال تھا. ایک اماؤنٹ اس کو دیا. اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ جو پریشان حال تھا اس کے دن بھی تبدیل ہو گئے، وہ بھی سٹیبل ہو گیا. حافظ صاحب سبحان اللہ. جی یہاں تک تو بات بڑی ویل اینڈ گڈ ہے، صحیح. لیکن آگے جو آ رہا ہے نا وہ تاریخ پہلو یہ ہے. اللہ اکبر. اب وہ جو دوسرا بھائی ہے جو پہلے پریشان تھا، ہے بھی چھوٹا بھائی، اب وہ پیسے واپس کر رہا ہے بڑے بھائی کو کہ آپ نے مجھے رقم دی تھی، یہ آپ لے لیں، آپ کی مہربانی. لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ اب یہ رقم تم مجھے ڈبل کر کے دو. اللہ اکبر. یہ میں نہیں لوں گا،
یہ تو میں نے اس وقت دیا تھا، اس وقت تو یہ تھا، اس وقت تو وہ تھا، اس وقت تو یہ اتنے میں آتا تھا، اس وقت تو وہ اتنے میں جاتا تھا، تو آج یہ نہیں، آج یہ ڈبل کر کے دو۔ اللہ تو یہ بات مجھ سے پوچھی جا رہی تھی کہ یہ ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے ان کو عرض کر ہی دیا، کچھ روشن ڈالیں اس کے اوپر۔ یہ یہاں پر معاملات پہنچ چکے ہیں، لیکن احساس ختم ہو گیا نا اب۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو مدد کی تھی اور اس کا جو اجر تھا وہ بھی اس نے ضائع کر لیا اپنی اس کو اذیت دے کے کہ اچھا اب اس وقت بھی کیا اس کی یہی نیت تھی کہ میں بعد میں ڈبل کر کے لوں گا۔ اور بعض چیزوں میں تو یہ ڈیفینیٹلی اس قدر اذیت والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ترقی سے حسد میں پڑ گیا۔ اب دیکھیں، خود غرضی، سیلفش، پھر حسد، پھر کینے، پھر رشتہ داری کاٹنا، یہ بھی حرام، مطلب بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں میں جا پڑتا ہے انسان۔ وہ یہ ہوتا ہے نا جی، یہ آگے کیسے نکل گیا؟ جی یہ آج ہمارے سٹیٹس کے برابر کیسے آ گیا؟ کل تک تو یہ مطلب یہ کیا کچھ بھی نہیں تھا، ہم سے جو ہے نا وہ یہ ہمارے سامنے بڑے لجاجت کے ساتھ کرتا تھا، آج یہ خود اسٹیبل ہو گیا ہے، آج یہ مانگتا نہیں ہے، آج یہ اپنے بھائی نہیں مانگ رہا تو آپ کا بھی بھلائی کر رہے ہیں نا، آپ سے بھی مانگتا تو آپ کا بھی جا ہی رہا تھا نا پہلے، اب نہیں مانگ رہا تو چلو اسٹیبل ہی ہو گیا نا، آپ کا پیسہ بھی بچ ہی رہا ہے دیکھا جائے تو۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، رحماء بینہم کی۔ جی جی جی، رحماء بینہم میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی آپس کی رحم دلی اور محبت کا ذکر کیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہیں، ان کے نیک بروں کے لیے دعا کرتے ہیں، برے نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ نیک جو ہیں وہ برے کو دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور جو برے ہیں وہ نیکوں کو دیکھ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تو اس کو جو نعمت عطا کی ہے اس میں اور برکت عطا فرما، ہمیں بھی اس کی جو ہے وہ نعمت سے فیض عطا فرما اور اس کو استقامت عطا فرما۔ یعنی اتنا آپس میں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی محبت ہو، اور یہاں رشتہ داری بھی ہے، یہاں اپنا خون کا رشتہ بھی ہے، یہاں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، ایک دوسرے کی خیر چاہنا، یہ اور زیادہ تقاضا بڑھے گا۔ لیکن یہاں بات وہی آ گئی کہ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رشتہ داریوں میں بھی دراڑیں ڈال رہے ہیں، اور پھر دیکھیں جو بندہ اس طرح کی کیفیت میں آ جاتا ہے نا، اس کو سکون نہیں رہتا۔ جو خود غرض ہوتا ہے نا، بظاہر تو یہ کر رہا ہے لیکن اس کو قلبی راحت نہیں نصیب ہوتی۔ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ مدنی چل کے ناظرین بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھیں، آپ کو دل میں ایسی راحت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ جو اللہ پاک نے دل کا سکون عطا کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے جناب وہ میری اس نیکی کا، مجھے اس جو ہے وہ خیر خائی کا، یا میں جو قربانی دے رہا ہوں اس کو کوئی احساس نہیں کر رہا۔ آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ قربانی دیں، آپ اپنی جگہ پر احساس کریں، خود غرضی سے بچیں، نا اتفاقی سے گھر کو بچانے کے لیے آپ قربانی دے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے قلب کو راحت بھی عطا کرے گا، اور صلہ رحمی کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو آپ کو اس کی برکت بھی نظر آئے گی، لیکن ہوگا یہ تب جب خود کو خود غرضی سے بچائیں گے، سیلفشنس نے نکلیں گے، اور یہ جو ہے نا وہ مال کی ہوس، اس سے جب نکلیں گے، اس کے لیے دینی پڑتی، اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب سارے ہی اگر تناؤ میں آ جائیں گے، سب کہیں کہ جی نہیں میں یہاں پر ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بات کی، بڑا اچھا لگا، یہ معاشرے کا ایک حسن ہوتا ہے، یہی چیزیں انسان آگے بڑھاتی ہیں اور اتفاق کی فضا قائم کرتی۔ کسی نے مشورہ دیا یہ سلسلے کا نام یوں کر لیں، آپ نے ایک سوچا ہوا، حالانکہ وہ بھی صحیح ہے، ہاں جی، آپ نے اس نام پر اتفاق کر لیا، ہاں جی، آپ اپنی بات سے تھوڑا جب بیک آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ سوچا تھا، اچھا یہ اچھا مشورہ آ گیا، اگلے کی دل جوئی بھی ہو جائے، ہاں جی، اس کو اچھا بھی لگے، اور اس کی بات پر عمل کرنا شرعاً کوئی مسئلہ بھی نہیں، ہاں جی، تو پھر اس کو لے لینے میں مجھے لگتا ہے کہ دل جوئی بھی ہے اور برکت بھی ہے، اور یہ اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کے لیے بڑا خوبصورت مدنی پھول بھی انداز بھی ہے۔ بڑی بڑی پیاری بات کی ہے صاحب آپ نے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی مدنی چینل کی ناظرین، ہم اتفاق میں برکت ہے، یہ شاید ہم نے بچپن میں بڑی کہانیاں پڑھی ہوں گی، اتفاق میں برکت ہے،
لکڑہارے کی کہانی، تو کسان کی کہانی، تو پتہ نہیں اور کہانیاں بڑی بڑی اس طرح ہم نے جو ہے وہ شاید بیل تین تھے تو شیر کے دو ساتھ بیل، ہاں جی، دو بیلوں بیل کی تھے تو کہانی، اکٹھے تھے رہتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. آئی گئی ہے تو اب چلا ہی دیں گی. تو وہ سنی ہوگی شاید، یا جنہوں نے نہیں، تو وہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے تو جنگل میں شیر کبھی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ان کو جب وہ کھاؤں ان کا گوشت، اور وہ بڑے توانا تھے، لیکن جب وہ کبھی حملہ کرنے لگتا دونوں اس کو سینگوں پہ لے لیتے اور قریب نہ آنے دیتے، شیر کو مار کے بھگا دیتے. ناظرین کو تھوڑا دکھا بھی نہ دیں یہ سب ساتھ میں اینیمیٹڈ انداز میں. چلیں اگر ہے اگر سلیکٹڈ تو بالکل دکھاتے ہیں جی. چلیں جی، دلچسپی یہ آپ نے اس کا یوں سمجھ لیں کہ لب لباب ایک جو ہے نا وہ اس کا ایسنس شروع ہوا ہے ٹیسٹ. اب مزید کیا ہے آئیے ذرا اس انداز میں بھی ایک دفعہ دیکھیں جی. کسی